فلسطین سے لے کر لبنان تک مقبوضہ کشمیر سمیت ہر طرف کوہرام برپا ہے. کبھی فرقہ واریت. پاکستان محض ایک زمینی خطے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک فکری و نظریاتی کلا ہے. دشمن کی ہمہ قسم سازشیں ناکام و نامراد ہوں گی. فلسطین سے لے کر لبنان تک، یمن سے شام تک، عراق سے ایران تک مقبوضہ کشمیر سمیت ہر طرف کوہرام برپا ہے. بچوں کی لاشیں ملبے تلے دبی ہیں، کہیں ماؤں کی آہیں فضاؤں میں بکھری ہیں تو کہیں بھوک سے بلکتے بچے. نہ دوا نہ غذا، تدفین کے لیے کفن سے بھی محروم لاشیں. امت مسلمہ زخموں سے چور اور کوئی پرسان حال نہیں. اگر ہم تدبر سے دیکھیں تو ایک ہی چہرہ نقاب در نقاب نظر آتا ہے. طاقت، مفادات اور دین دشمن قوتوں کا گٹھ جوڑ. وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جائے، ملت اسلامیہ کبھی متحد نہ ہو سکے. اب ایسے میں وطن عزیز پاکستان کی طرف نگاہ دوڑائیے. 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آنے والا ملک ایک نظریے کے تحت بنا. وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وحدت امت کی بنیاد اور پہچان تھا، جس نے قوم کو اس کلمہ توحید کے پرچم تلے متحد کیا اور بالآخر جانی و مالی ہمہ قسم قربانیوں کے ایک طویل سلسلے، ہجرتوں کی ایک لمبی داستان کے بعد مملکت پاکستان کے خواب کی تکمیل ہوئی. تاہم امت کا پشتیبان پاکستان اہل باطل کو نہ بھایا. کبھی جنگیں، کبھی دہشت گردی، کبھی سیاسی عدم استحکام، کبھی فرقہ واریت، کبھی لسانی و علاقائی عصبیت پر مبنی پرفتن تحریکیں. الغرض سب سازشیں و منفی منصوبے ناکام ہوئے. پاکستان رب کا انعام. رب مہربان نے ہر میدان میں پاکستان کو سرخرو کیا. الحمدللہ. پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت کی طرف سے مسلط جنگ کا افواج پاکستان و قوم پاکستان نے جس اتحاد و یکجہتی سے منہ توڑ جواب دیا، یہ منظر دیکھ کر آخر کار دنیا پاکستان کے مضبوط دفاع اور کردار کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے تسلیم کر رہی ہے. اس کے باوجود دشمن رکا نہیں. پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے اور اس اتحاد کو توڑنے کی سازشیں دشمن کی طرف سے پے ہم جاری و ساری ہیں. دشمن سمجھتا ہے کہ پاکستانی قوم کو تقسیم کر کے وہ اپنے مذموم مقاصد کا حصول کر لے گا، لیکن وہ شاید بھول رہا ہے کہ پاکستانی قوم ایک بہادر، نڈر اور جرری قوم ہے، جس نے دشمن کی ہر سازش کے سامنے متحد ہو کر آہنی دیوار بن کر اپنے پاک وجود کا دفاع کیا. پاکستان محض ایک زمینی خطے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک فکری و نظریاتی کلا ہے. یہ عظیم ریاست ثانی مدینہ ہے اور اسی طرح دین حق کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئی. جس طرح پاکستان نے بیرونی دباؤ کے باوجود ایٹمی صلاحیت حاصل کر کے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اسی طرح اب اپنے اتحاد کو قائم رکھ کر قوم کو ناقابل تقسیم بنانا ہوگا. اور اس کے لیے نظریہ پاکستان ہی وہ بنیاد ہے جو ہمہ وقت ہمہ دم قوم کو مستحکم، متحد اور دشمن کے پروپیگنڈوں سے آگاہ و بیدار رکھ سکتا ہے. دفاع ناقابل تسخیر، قوم ناقابل تقسیم، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ یہ نعرہ عزم و وفا ہمارے مستقبل کا عہد ہے. دشمن کی طرف سے حالیہ جنگ میں ناکامی کے بعد ایک بار پھر وطن عزیز میں دہشت گردی، تخریب کاری، سیاسی عدم استحکام، فرقہ واریت، لسانی و علاقائی عصبیت کی تلوار سے ہمارے متحد وجود کو کاٹنے، ہمیں توڑنے کی کوششیں جاری ہیں. لازم ہے کہ ان حالات میں ہمیں پھر سے نظریہ پاکستان پر ہی ایک قوم بن کر دکھانا ہے. دشمن کو بتانا اور دکھانا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط اور خود مختار ملک ہے اور پاکستان کی خود مختاری پر پاکستانی قوم کوئی آنچ نہیں آنے دے گی. دشمن کی ہمہ قسم سازشیں ناکام و نامراد ہوں گی. متحد قوم، فتح یاب پاکستان، اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم کرنا ہوگا. یاد رکھیے،
نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسی نظریہ پاکستان کی وارث جماعت ہے۔ یہ اسی تسلسل کا ایک نام ہے جس نے پاکستان بنایا تھا۔ اب ہم پاکستان بچائیں گے، پاکستان چلائیں گے، دشمن کی چالوں، پروپیگنڈوں، سازشوں کے سامنے بنیاد و مرصوص کا کردار ادا کر کے اس کا دفاع مزید مضبوط بنائیں گے، امن و محبت کے گیت گائیں گے، ترقی کے زینے چڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اتحاد و اتفاق کو قائم رکھ کے قوم کے ہر فرد کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے خدمت انسانیت کا عمل سر انجام دیں گے۔ ملکی مسائل کو صرف نعروں سے نہیں بلکہ عملی طور پر حل کریں گے۔ قومی یکجہتی، وحدت، بھائی چارے سے قوم کو ایک لڑی میں پرو کر پاکستان کو، اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، جو ہوگا مضبوط پاکستان، امت کا پشتی بان انشاءاللہ۔